مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم سے حضرت والا تشریف لائیں اور انتہائی حرمت و قیمتی خطاب سے ہمیں نوازیں. ایک بار آپ نعرہ لگا دیں. جمعیت علماء مولانا محمود صاحب، جمعیت علماء ہند. حضرات علماء کرام، جانب شوران ملت، محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج کا یہ اجلاس جس کے متعلق آپ نے مختلف حضرات سے سن لیا ہے، ان اہم 3 بنیادی مطالبات کے سلسلے میں انعقاد ہوا ہے. صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے اندر کچھ طاقتور ہیں، کچھ کمزور ہیں. ہمیشہ سے ایسا رہا ہے، آج کی بات نہیں ہے. سارے طاقتور بھی نہیں ہیں، سارے کمزور بھی نہیں. کچھ طاقتور ہیں، کچھ کمزور ہیں. ایسی صورت میں جو طاقتور ہوتے ہیں کسی بھی اعتبار سے، اپنے اقتدار کے اعتبار سے یا اپنی مال و دولت کے اعتبار سے یا اپنی خاندانی شرافت و برتری کی وجہ سے وہ کمزوروں کو دباتے ہیں. یہ فطرت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ قصہ پیش آیا. ایک خاندان آباد تھا، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم ایک دوسرے خاندان کو آپ نے ان کے قریب جگہ دے دی کہ یہ بھی یہاں رہیں گے. تو پہلے خاندان میں جو کچھ برتری رکھتا تھا اس نے آ کر یہ کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نکتب عنا ابن ام عبد. یہ جو ام عبد کے بیٹے ہیں نا، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خاندان تھا. ان کو آپ نے کچھ زمین دی تھی رہنے کے لیے مدینہ منورہ میں. تو ان کے بارے میں یہ کہا کہ ابھی انہیں ہمارے پاس نہ رہتی، وہاں کہیں اور جگہ دے دیں. یہ ذرا اپنے کو طاقتور سمجھتے تھے. نمبر 4 اس میں ڈال دو، میں کھول اپنے آپ لوں گا. نمبر کھولو مت ابھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ چیٹ ہوگی نا، چیٹ اس کے اندر اس میں لکھ کے چھوڑ دو، اس میں چپکانا. اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا نمبر ڈال دیا نا کہ لما ابتعثنی اللہ اذن، یعنی اگر میں تمہاری درخواست منظور کر لوں کہ تم ان کو اپنے پاس رہنا پسند نہیں کرتے، لکھ کے چھوڑ دو کہ یہ ہمارے قریب رہیں گے. اگر میں یہ درخواست منظور کر لوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ضعیف لوگوں کی مدد نہیں کی، ظالموں کی مدد کی، میں نے طاقتوروں کی مدد کی، میں نے کمزوروں کی مدد نہیں کی. میں تو پھر یہ بتاؤ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیوں کیا؟ عجیب و غریب جملہ ہے. لما ابتعثنی اللہ اذن، اگر میں تمہاری درخواست کے مطابق عمل کروں تو میرا مقصد بعثت فوت ہو جائے گا. کیا سمجھے؟ یعنی ظالم کا ساتھ دینا اور ظالم کی بات ماننا، اس کی ہاں ملانا، یہ پیغمبر علیہ السلام کا شعبہ نہیں ہو سکتا.
اور آپ کا نہیں ہوگا تو آپ کی امت کا بھی نہیں ہوگا جب پیغمبر کا نہیں ہے، جس مقصد کے لیے پیغمبر مبعوث ہوا ہے ان مقاصد کی تکمیل امت کو بھی کرنی ہے۔ کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہے، کبھی طاقتور کا ساتھ نہیں دینا ہے، ضعیفوں کا ساتھ دینا ہے، کمزوروں کا ساتھ دینا ہے۔ چنانچہ آگے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یقدس امتا، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو مقدس اور مطہر اور گناہوں سے پاک صاف نہیں کرتا کہ جس قوم میں ضعیف آدمی کا اور کمزور قوم کا حق دلانے کے لیے کوشش نہیں کی جاتی۔ ایسا قاعدہ کلیہ بیان فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا یقدس امت۔ تو جو قوم صحیح راستے پر چلنا چاہتی ہے، غلطیوں سے بچنا چاہتی ہے، پاک صاف اپنے کو ظاہر کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے بغیر اس کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ مظلوموں کے حق کی لڑائی لڑے، کمزوروں کے ساتھ دے، طاقتوروں کا ساتھ نہ دے۔ ہماری جتنی محنت ہو رہی ہے، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، آج بھی کہتا ہوں کہ جمعیت علماء ہند کی جتنی کوششیں ہوتی ہیں وہ آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں پر عمل ہوتا ہے، کوئی سیاست دنیا داری نہیں ہوتی۔ بہت سو نے کہا ہوگا کہاں جا رہے بس لے کے، سیاسی جلسہ ہو رہا، کہا ہوگا، سنا ہوگا آپ نے، بتائیے ان کو جا کر۔ اس لیے سنا ہی میں نے یہ حدیث پاک، آپ کس لیے آئے ہیں یہاں؟ مولانا محمود مدنی کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں؟ فلاں کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں؟ کس کے خوش کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم ضعفاء کی، کمزوروں کی مدد کرنے کے لیے، ان کے حقوق کی لڑائی کے لیے آئے ہیں۔ ایک ایک قدم ہمارا ہزاروں نہیں لاکھوں کی کیا رکھتا ہے۔ آج کی جو لڑائی ہے جس کو آپ سن رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ کہیں گے کہ نہیں تو پھر کیوں بلایا؟ ابھی آپ نے سنا کہ سن 1997 سے حضرت فدائے ملت اللہ مرقدہ کے زمانے سے یہ ہمارے مطالبات ہو رہے ہیں۔ اس کان سنتے ہیں، اس کان نکال دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے آج یہ بات کہی ہے کہ ہم بہرے بنے ہوئے، گونگے بنے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے یہ انصاف مارچ کر رہے ہیں۔ ہم اس لیے کر رہے ہیں، ہم میمورنڈم دے چکے ہیں، بار بار دے چکے ہیں، ایک دفعہ نہیں بار بار دے چکے ہیں۔ ملک و ملت بچاؤ تحریکیں چلا چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جیل میں کئی دن رہ کر آئے ہیں، تہاڑ جیل کے اندر بھی رہ کر آئے ہیں، 10 دن 15 دن رہ کر آئے ہیں، کئی مرحلے ہوئے ہیں۔ صوبوں کے اندر بھی یہ تحریک چل چکی ہے اور اب آئندہ اور صوبوں میں بھی انشاءاللہ چلے گی۔ اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے۔ اور دسمبر ابھی پچھلا جو گزرا ہے 2012 کا، جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمارے یہ مطالبات ہیں اور ان کے سلسلے میں حکومتیں مرکزی اور ریاستی سب دمہری کا شکار ہیں، کوئی دلچسپی نہیں لے رہی ہیں۔ تو اب اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے یہ طے کیا گیا تھا کہ ہم ریلی نکالیں گے، مارچ کریں گے۔ اسی کے تحت آج یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، اس فیصلے کی تعمیل کے اندر منعقد ہوا ہے۔ آپ نے ان مطالبات کو سنا ہے اور ابھی انشاءاللہ سنیں گے۔ ایک ریزولوشن سے متعلق ہے، ایک فرقانہ فسادات بل سے متعلق ہے ان کے انسداد کے سلسلے میں، اور ایک جو ہے وہ
جو ہمارے بے قصور دہشت گردی کے الزام میں نامنہاد طریقے پر ان کو دہشت گرد قرار دے کر داخل کیا گیا ہے، جیلوں میں ٹھوسا گیا ہے، ان کی رہائی کے لیے یہ 3 مطالبات ہیں۔ ان مطالبات کی کچھ تفصیل ہے جو میں خطبہ صدارت کے ایک حصے کی پڑھ دیتا ہوں، بس پورا اس کی جو تفصیل ہے تھوڑی سی وہ آپ کے سامنے آئی ہے، وہ تقریروں میں نہیں آئی ہے اسے۔ خوشحال طبقات کو مستثنیٰ کر کے مسلمانوں کو انتہائی پسماندہ قرار دے کر ریزرویشن دیا جائے۔ نمبر 2 یعنی جز نمبر 2 اس کا منڈل کمیشن کے تحت پسماندہ طبقات میں جو ریزرویشن مسلم OBC برادریوں کو حاصل ہے اس کے نفاذ میں عموماً مساویانہ سلوک نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان اپنے حق سے محروم رہتے ہیں۔ اس سلسلے کی کمیوں کو دور کر کے ان کو ریزرویشن کا فائدہ پہنچایا جائے۔ جز نمبر 3 شیڈول کاسٹ کے لیے ریزرویشن سے متعلق آئین کی دفعہ نمبر 341 میں جہاں یہ شرط ہے کہ صرف ہندو، سکھ اور بدھ مذہب ماننے والوں کو ریزرویشن دیا جائے گا، اس میں ترمیم کر کے مذہب کی قید ختم کی جائے اور اس میں مسلم محنت کش برادریوں اور پسماندہ طبقات کو بھی شامل کیا جائے۔ یہ پہلے مطالبے کے 3 جز ہیں۔ ادھر والے میں رکھ دینا، آدھی چین کھول دینا اس اسی طریقے پر دوسرا مسئلہ ہے اس طرف کو رکھ دینا تاکہ میرے کو فرقوانہ فسادات سے متعلق اس کے بل کے بارے میں کہ انسداد فرقوانہ فسادات قانون بنانے اور اس کے نفاذ کا مطالبہ ہمارا یہ ہے اس کے سلسلے میں کہ ملک کی ترقی اور اس کے امن و استحکام کی راہ میں فرقوانہ تشدد اور فسادات زبردست رکاوٹ ہیں، ساتھ ہی ان سے عالمی سطح پر ملک کی بدنامی ہوتی ہے اور اس کی شبیہی خراب ہوتی ہے۔ فرقوانہ فساد میں پولیس انتظامیہ کا کردار انتہائی خراب ہوتا ہے۔ اس نے فسادات اور گڑبڑیوں کو روکنے اور شدت پسند اور فرقہ پرست عناصر کی سرگرمیوں پر قدغن لگانے کے بجائے بہت سے مقامات پر فسادیوں کا ساتھ دیا ہے۔ ہر جگہ عام طور پر فسادیوں کے ساتھ پولیس انتظامیہ کا روپ سفاکانہ اور جارحانہ اور مسلم اقلیت کو جانی و مالی نقصانات پہنچانے والا رہا ہے۔ لہذا جمعیت علماء کا پرانا مطالبہ ہے کہ فرقوانہ فسادات کے لیے پولیس انتظامیہ اور اس کے اعلیٰ حکام کو ذمہ دار اور جواب دہ قرار دے کر ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ان کی ذمہ داری طے کر دینے سے حوصلے پست اور مورل ڈاؤن کیسے ہو جائے گا؟ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم پولیس کے اوپر کچھ قدغن لگائیں گے تو وہ کام نہیں کریں گے، ان کی ہمتیں پست ہو جائیں گی۔ بے شک ایماندار اور فرشراد افسروں کو ترقیات اور انعامات سے نوازا جائے، لیکن فرقہ پرست اور غفلت شعار پولیس افسران کو فساد کے لیے جواب دہ بھی ضرور قرار دیا جائے۔ پولیس کے فرقہ پرست اور غفلت شعار افراد کو کھلی چھوٹ دینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ انہیں جواب دہ بنائے بغیر محض جیسا قانون بنا دینے سے کسی بہتر تبدیلی کی توقع سراسر خودلغو اور فضول ہوگی۔ اسی طرح ہمارا مطالبہ ہے کہ پولیس میں دلتوں اور اقلیتوں کو بھی خاص طور پر مسلمانوں کو مناسب مؤثر تعداد میں شامل کیا جائے۔ دلتوں اور اقلیتوں خصوصاً مسلم اقلیت کی پولیس میں صحیح حصیداری سے حالات کو ٹھیک کرنے میں مدد ملے گی۔ حالات کے مد نظر ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ انسداد فرقوانہ ایکٹ کے مسودے میں جمعیت علماء ہند اور اس کے ساتھ دیگر اداروں اور تنظیموں کی تجاویز اور سفارشات کی روشنی میں ضروری ترمیم کر کے اسے فوری طور سے قانون کی شکل دی جائے تاکہ فساد متاثرین کے لیے انصاف کی فراہمی کا راستہ ہموار ہو سکے اور ان کو معقول معاوضہ ملے۔ اسی طریقے پر تیسرا جو مسئلہ ہے بے قصور مسلم نوجوانوں کی رہائی اور ان کے لیے معاوضے کی ادائیگی کے سلسلے میں مطالبہ ہے کہ ایک اہم مسئلہ دہشت گردی اور تفریق کاری کے نام پر گرفتار بے قصور مسلم نوجوانوں خصوصاً تعلیم یافتہ نوجوانوں کو جس طرح اور جس تیزی سے آنن فانن میں گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال کر ان کے کیریئر کو تباہ برباد کر دیا جاتا ہے،
اس سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک مخصوص ذہنیت اور منظم منصوبے کے تحت ایک مخصوص کمیونٹی کو سماج میں بے اثر اور بے وجود کر دینے کے کھیل کا حصہ ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی رہائی کے لیے فوری طور پر اور جو تیز عدالتیں ہیں، تیز کام کرنے والی، ان میں ان کے معاملات کو حل کیا جائے۔ یہ جو 3 باتیں ہیں اس سلسلے کی آپ کے سامنے ہیں، اور اسی سلسلے میں یہ محنت ہو رہی ہے، اور آپ حضرات سے گزارش کی جا رہی ہے کہ اس میں آپ کو جس طرح کی جانی اور مالی قربانی کی ضرورت پیش آئے گی، انشاءاللہ وقت کے اعتبار سے آپ کو اطلاع دی جائے گی، اور آپ اس سلسلے میں جمعیت علماء ہند کا جیسا اب تک پورا تعاون کرتے آئے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ قاعدے سے لگا لو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جمعیت علماء ہند، قاری عثمان صاحب، مولانا محمود مدنی۔ اب میں انتہائی ادب سے گزارش کر رہا ہوں اپنے عظیم قائد جانشین فدائے ملت، ان سارے کارروائیوں کو روح رواں اللہ ان کو نظر بد سے بچائے۔ حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہ سے حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خطاب اور پروگرام اور جمعیت علماء کے منصوبے سے واقف کرائیں۔ حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہ۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جمعیت علماء ہند کے صدر محترم امیر الہند حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب دامت برکاتہ، ابھی تشریف لائے ہوئے ہمارے درمیان سوامی اگنیویش جی، میں سوامی جی سے کہہ رہا تھا صبح کہ سوامی جی نہیں ہوں گے اسٹیج پر تو کیسے بات کریں گے۔ معزز علماء کرام، نوجوانان ملت، بزرگوں اور بھائیوں، آج ہم لوگ یہاں تال کٹورا میں جمع ہیں، لیکن جمع ہونے کا مقصد اجلاس اور کانفرنس نہیں ہے۔ اجلاس اور کانفرنس سے تو بہت ہو گئی، ہم کانفرنسیں کرتے ہیں، اجلاس کرتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنے گھروں سے آتے ہیں، اور یہ وہ مجمع ہے جس کو سواریاں دے کر نہیں بلایا جاتا۔ یہ وہ مجمع ہے جو سواری کو بھی پیسہ خرچ کرتا ہے، اور اس اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے ہم کو بھی پیسہ دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جان اور مال دونوں چیزوں کی قربانی دینے والے ہیں۔
सियासी लोग दिहाड़ी खर्च करके, लोगों को दिहाड़ी देकर, मजदूरों को ला करके अपनी जगहों को भरते हैं। हमारे लोग जान हथेली पर लेकर के कुर्बानी देने के लिए आते हैं। कहते हैं जो जैसा खुद होता है इसी दूसरों को समझता है। तो खुद किराए के लोगों से काम चलाते हैं, हमें भी ऐसे समझने लगे। तो अब जलसा और जुलूस का नंबर खत्म, अब बात आगे की चलेगी। आज हम लोग यहां इसीलिए जमा हुए हैं, हम यहां से निकलेंगे और अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करेंगे। कुर्बानी, नारे तकबीर, नारे तकबीर, और इनके फरमान पर, और इनके फरमान पर करेंगे जेल। बंद करो इसे, ये माइक मुझे दे दो। अरे नारे की जरूरत होगी मैं लगवाऊंगा, लाओ यहाँ दे दो इसे, यहाँ दे दो यहाँ। दोस्तों, पिछले 50 सालों से यही हो रहा है। पूरी कौम जो है वो नारों में बह गई। नारा जरूर लगाएंगे, लेकिन नारा लगाने के बाद मुतमईन हो जाते हैं हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। जो चीज शुरुआत करती है उस चीज को अपनी जिम्मेदारी का इख्तिताम समझ लेती है कौम। नारा तो शुरुआत है, अब हमें एक्शन लेना है। हम लोग यहां से निकलेंगे थोड़ी देर में इंशाअल्लाह। अब जब कुर्बानी देने का जज्बा है हमारे लोगों में, तो हर आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, है ना? लेकिन आज कुर्बानी मांगी जा रही है, हर आदमी पीछे रहने की कोशिश करेगा। बोलो तैयार हो? गाय के लिए, पीछे रहने के लिए, पीछे रहने के लिए। ऐसा हुआ था एक मर्तबा, कहीं बहस चल रही थी, तो मिल्लत के कुछ जिम्मेदार लोग बैठे थे एक जगह बहस में। तो उस बहस में ये बात चल रही थी, भाई मुसलमानों का होगा क्या, अंजाम क्या होगा। सब मुसलमान जिम्मेदार थे। भाई अब आप लोग बीच में चढ़ जाए, फोटो बहुत हो गए, चलिए आप बीच में चढ़िए, नीचे उतरिए। तो जिम्मेदार लोग जमा थे और बात चल रही थी भाई मुसलमानों का क्या होगा। तो एक दूसरे जिम्मेदार ने ये कहा, मुसलमानों का कुछ नहीं होगा, मुसलमान आगे चलते हैं, उनके लीडर लोग बेचारे पीछे चलते हैं। मुसलमान अपने कायदीन की सुनता कहाँ है? मुसलमान आगे चलते हैं, लीडर लोग पीछे चलते हैं। आज आपको इस इल्जाम को गलत साबित करना है। आगे नहीं पीछे चलना है, पीछे चलना नहीं। आगे चलोगे तो उल्टा हो जाएगा, पीछे चलना पड़ेगा। पीछे चलना सीख लिया, अगर इस कौम ने पीछे चलना सीख लिया तो इस कौम को उसके रास्ते से कोई भटका नहीं सकेगा इंशाअल्लाह। मेरी बात समझ गए? अभी लाइन लगेगी, थोड़ी देर के बाद लाइन लगेगी। अब जो लाइन को तोड़े समझ लेना कि उसने अपने गर्दन से तोप उतार दिया, और जो लाइन में रहे समझो वो कामयाब हो गया। आप लोग लाइन में रहने के लिए तैयार हैं? कल पुलिस ऑफिसर्स के पास ये रिपोर्ट आई कि बेमिसाल मजमा होने वाला है। हमेशा होता है जमीतुल का, रास्ते जाम हो जाते हैं, ट्रैफिक बंद हो जाता है। 6-6 घंटे तक ऐसे भी वाकयात हुए हैं कि ट्रैफिक बंद हो गए हैं। तो पुलिस वालों को बड़ी तशवीश हो गई। पार्लियामेंट चल रही है, ऐसा नहीं हो, पहले प्राइम मिनिस्टर के घर को घेराव कर चुके हैं ये लोग,
اب کہیں پارلیمنٹ کے گھراؤ کرنے نہ پہنچ جائے، تو بڑی تشویش ہو گئی۔ پھر ان میں سے ہی ایک بڑے پولیس آفیسر نے یہ کہا بالکل نہیں، ہمیں معلوم ہے جمعیت علماء کا مجمع ہے تو کوئی ایک کام بھی خلاف قانون نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہے نا؟ اس پولیس آفیسر کے یقین کو صرف اس پولیس آفیسر کے یقین تک نہیں بلکہ پورے ہندوستان کو یہ یقین ہے، اور اس یقین کی پاسداری ہم لوگ ہمیشہ کرتے رہے، آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ صرف جمعیت علماء کی بات نہیں، ہندوستان کا مسلمان ہے۔ جتنے عرصے سے ہم مین سبجیکٹ پہ آتا ہوں، جتنے عرصے سے ہم لوگ ریزرویشن کی بات کر رہے ہیں، اگر کسی اور قوم نے اتنے عرصے سے ریزرویشن کی مانگ کری ہوتی، یا یوں کہیں کہ جتنے عرصے سے اس قوم کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور صرف نظر انداز نہیں بلکہ بدنام کیا جا رہا ہے، ہر جگہ ڈسکریمنیشن ہے، امتیاز ہے، اگر کسی اور قوم کے ساتھ یہ کیا گیا ہوتا تو وہ پوری قوم دہشت گرد بن چکی ہوتی، پوری قوم بن چکی۔ یہ ہمارا اسلام ہے، ہمارا قرآن ہے، ہمارا قرآن پر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلنے کا یہ جذبہ ہے جس نے ہم کو ظلم سے، ناانصافی سے اور دہشت گردی سے روکا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، آج ابھی تھوڑی دیر پہلے پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ریزرویشن اگر مانگ رہے ہیں تو مسلمانوں کے لیے، اگر ہم ریزرویشن مانگ رہے ہیں تو ہندوستان کے لیے مانگ رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں سوامی جی آپ اس بات سے پوری طرح اتفاق نہیں کرتے، میں جانتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اتفاق نہ کریں پھر بھی آپ ہمارے ساتھی ہیں۔ جس چیز سے آپ اتفاق کرتے ہیں اتنے پر ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے لیے اتنا بھی کافی ہے۔ لیکن یہ ہم بھارت کے لیے مانگ رہے ہیں، اس دیش کی ایکتا اکھنڈتا کے لیے مانگ رہے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں، آج پھر دہراؤں گا کہ میں جب ترقی یافتہ ممالک سے سفر کر کے، جہاں کے جانور ہمارے ہاں کے انسانوں سے اچھی زندگی گزارتے ہیں، سفر کر کے کبھی ہندوستان واپس آتا ہوں تو مجھے یہاں کی مٹی میں جو خوشبو ملتی ہے وہاں کے پھولوں میں نہیں نصیب۔ یہ لڑائی ہمارے دیش کی لڑائی ہے، اور اس لڑائی کو اگر ہم نہیں لڑیں گے تو کون لڑے گا؟ ہمارا حق ہے، ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے اس خوبصورت ملک میں، جس کی خوبصورتی ذرا تصور کیجئے، ذرا واپس آئیے، کیونکہ میں اپنے قوم کو، اپنے لوگوں کو، اپنی جماعت کو، اپنے مسلمان کو، جس نے اس ملک کے ذرے ذرے پر اپنی قربانیوں کی تاریخ رقم کی ہے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے، ظلم سے، ناانصافی سے۔ انگریز گورے تھے اس لیے ہم نفرت کرتے تھے؟ نہیں، انگریز ظالم تھے اس لیے ہم ان سے نفرت کرتے تھے۔ وہ ظالم چلے گئے، اپنے پیچھے اپنی ناجائز کالی اولاد چھوڑ گئے، ہمارے ساتھ مسلط کر گئے۔ کیا بات ہے؟ تو یہ ناانصافی، اگر اس ناانصافی کے لیے اگر اس وقت لڑا گیا تو آج پھر لڑا جائے، پھر یہ لڑائی ہو۔ تو اس خوبصورت سرزمین کو ہمیں پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے ناانصافیوں سے اور مظالم سے۔ حضرت صدر محترم کے خطبے میں آج کا جو اعلامیہ ہے، ڈکلیریشن ہے، وہ آگے حضرت نے سنا دیا۔ فرقہ وارانہ فسادات، کمیونل وائلنس، یہ داغ ہے ہندوستان، اور آج تک جتنے فرقہ وارانہ فسادات ہوئے ہیں
उनमें से 99%, 99% फसादात हिंदू मुस्लिम झगड़े नहीं बल्कि पुलिस की गोलियों से सीने और सर में गोलियां मारकर हमारे नौजवानों को, हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को कत्ल किया गया है। और हम कहते थे इस बात को, कोई सुनता नहीं था। आज भी इसको छुपाया जा रहा है। धुलिया में क्या हुआ? धुलिया में पोल खोल दी। जिस बात को 65 साल से किया जा रहा है वही काम धुलिया में हुआ, और पुलिस को लूट मार करते हुए, कत्ल करते हुए, दुकानों को जलाते हुए पुलिस के जरिए से वहां दिखाया गया। वो वीडियो बना ली किसी नौजवान ने, और इत्तेफाक से वो मुसलमान नहीं था जैसा कि मुझे बताया गया, और वो वीडियो मंजर आम पर आ गई। बदकिस्मती यह है कि वो हमारा आजाद और खूबसूरत मीडिया हिंदुस्तान का, जो जमहूरियत का चौथा पांचवा सुकून कहा जाता है, उसने सारी चीजों को तो नंगा करते हैं वो बकौल खुद के, और आजादी की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। उस वीडियो को दिखाने की तौफीक नहीं मिली, उसको छुपा लिया। ये कैसा दोहरा मेयार? हम तो अगर बात कर लें तो हमारी बात कुछ और होती है, मुंह में कुछ और डाल दिया जाता है जबरदस्ती, और फिर जब उस बात की तरदीद करें तो कह दिया जाता है अरे दबाव में आ गए मदनी साहब, अब दबाव में आ गए। सुन लीजिए, जो बात कही है उस बात से एक इंच हटने को लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं उस बात को हम कभी कहने के लिए तैयार नहीं है। हमारे दस्तूर में हमें हुकूक दिया, और बड़ा खूबसूरत दस्तूर है। ये बुनियाद है जमीयत उलमा की खिदमत की। आजाद होते वक्त हमारे अल्लाह हमारे बुजुर्गों की कब्रों को नूर से भरते हैं। उन्होंने हमारे इस दस्तूर में हमें हुकूक दिलवाए, बराबर के शहरी हुकूक दिलवाए, हमारी मजहबी आजादी का हक दिलवाया, और फिर हमारे बंधे में बिस्तर खुलवा दिए। इस मुल्क की ये खूबसूरती बनाने में सबसे बड़ा किरदार अगर किसी का है तो हमारे बुजुर्गों का है। दस्तूर में हमें हुकूक हासिल है, लेकिन अमलन हमें उन हुकूक से महरूम कर दिया, अमली तौर पर छीन लिया। अब बताइए, जो लोग इख्तिदार में बैठे हैं, चाहे वो मरकज में हो और चाहे वो सूबों में हो, उन्होंने अगर हमें हमारे हुकूक से महरूम किया है तो उन्होंने दस्तूर की पासदारी की है या दस्तूर की पामाली की है। और जो लोग इस मुल्क के इस खूबसूरत संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन